نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومعوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم علماء کرام، مشایخ عظام، علماء کرام، صوفیاء کرام، خوبصورت جامع محفل پاک، ہمارے محب و مخلص حاجی صاحب کی زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. دعا کرتے ہیں اللہ رحمان صاحب کی علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے ذوق میں اضافہ فرمائے. میرا آنا، آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. حضرات گرامی قدر، آج سے 2 سال پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. موضوع بھی مولانا صاحب نے خود فرما دیا کہ اس پہ تقریر کرنی ہے. ان کی بھی حکم کی کوشش کروں گا تکمیل ہو جائے اور آپ لوگوں کی بھی دعائیں لے سکوں. حضرات کرام قدر، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. ہر طرف سرکار کے چاہنے والے، سرکار سے محبت کرنے والے، سرکار کے عشاق جگہ بجگہ سرکار سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. کوئی محفل سجا کے اظہار کر رہا ہے، سبحان اللہ. کوئی جھنڈی لا کے اظہار کر رہا ہے، کوئی لڑی لا کے، لائٹ لا کے اس کا اظہار کر رہا ہے اس کے ساتھ. کوئی کسی کی محفل میں جا کے وہاں بیٹھ کے سرکار کا ذکر سنا کر یا سن کر اظہار کر رہا ہے. اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے. یار مقصد فقط یہ ہے کہ سرکار سے محبت کا اظہار کیا جائے. حدیث پاک نے ہمیں بتایا المرء مع من احبہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ. یہ تو پھر حضرات کرام قدر میرے آقا نے واضح بتا دیا کہ جو جس سے محبت کا اظہار کرے گا، جس سے تعلق رکھے گا، وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور غالب نے بھی کہا تھا کہ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. سبحان اللہ. غالب نے کہا تھا کہ دوست سے ہمیشہ دوست کی خوشبو آتی ہے. بے شک، بے شک. جیسا طریقہ ہوتا ہے، اگر کسی بندے کو آپ نہیں جانتے اور اس تک آپ کی رسائی نہیں ہے، اور جب اس تک آپ کی رسائی نہیں ہے تو حضرات کرام قدر آپ اس سے مل نہیں سکتے. اور آپ کو شوق ہے کہ اس کے خیالات کا پتہ لگ سکے، اس کے انداز کا پتہ چل سکے، اس کے طریقہ کار کا پتہ چل سکے. تو پھر کیا کریں گے؟ آپ اس سے نہیں مل سکتے تو اس کے دوستوں کے پاس بیٹھ جائیں. جیسے دوست ہوں گے ویسا وہ ہوگا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے دوست ہوں گے، سبحان اللہ.
کیا بات. حضرات کرام قدر، فقط بات یہ ہے کہ ہم لوگ کلیاں لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں. اس کو بند کر پکا بند کر. تھوڑا سا آواز بھی اس کا ٹھیک کر دیں، زیادہ کر دیں. ہلکا ہی کو لے کے تھوڑا آواز ووکل بڑھاؤ نا بیٹے. حضرات گرامی قدر، اگر آپ کو اس کا دوست مل جائے تو پتہ چل جائے گا کہ دوست کیسا ہے. اس لیے حضرات گرامی قدر، دنیا میں بڑے استاد ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوئے ہیں، تعلیم پہنچانے والے لوگ ہوئے ہیں، پر ایسا نہیں ہے کہ جو استاد کے شاگرد ہوں وہ سارے قابل ہوں. واہ جی واہ، سبحان. اس استاد کی صحبت کا ان پہ ساروں پہ جو ہے ایک ہی طرح کا اثر ہو. سارے شاگرد ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ایک ہی کلاس روم ہوتا ہے، ایک ہی سلیبس ہوتا ہے، اور پڑھانے والا بھی ایک ہوتا ہے. پر حضرات کرام قدر، کسی کی 50% مارکس آ جاتے ہیں، کسی کی 70%، کسی کی 60%. کوئی ایسے قلیل ہوتے ہیں جن کا A+ گریڈ ہوتا ہے. پڑھانے والا بھی ایک، کلاس جہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہاں بھی ایک. پر حضرات گرامی قدر، وہاں جو کتاب پڑھائی گئی وہ بھی ایک ہی ہے، مگر نمبر علیحدہ علیحدہ، درجے علیحدہ علیحدہ. پر ایک یونیورسٹی میں میں پڑھا، ایک کالج میں آپ پڑھے، ایک مدرسے میں آپ پڑھے، ایک ادارے میں میں پڑھا. ایک ادارہ مصطفیٰ نے اپنے روضہ پاک کے ساتھ وہاں اسٹیبلش کیا تھا. وہ کیا تھا؟ اصحاب صفا کا چبوترا تھا. وہاں مصطفیٰ نے بیٹھ کے پڑھانا شروع کیا. طالب علم صحابہ تھے، پڑھانے والا کالی کبلی والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو پڑھا نا حضرات گرامی قدر، وہاں جو بیٹھا تو وہ اتنے قابل ہوئے کہ میرے آقا علیہ السلام نے کہہ دیا اصحابی کالنجوم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابی جو ہیں وہ ستارے کی مانند ہیں. واہ. اقتدیتم، تو اقتدا جس کی کرے گا، اہتدیتم، تو ہدایت پا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وجہ کیا ہے یار؟ معاملہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی تو ادارے اسٹیبلش ہوتے ہیں، آپ اداروں میں پڑھنے جاتے ہیں، آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے طالب علم قابل ہوں. بے شک. فقط بات یہ ہے صحبت مصطفیٰ کا اثر تھا، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک. حضور کی غلامی کا اثر تھا، سبحان اللہ، آقا سے محبت کا اثر تھا. سبحان اللہ. اس لیے میرے آقا بولے تو کہا میرا صحابی ستارے کی مانند ہے، جس کے پیچھے چل پڑے گا منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. اور جب اللہ نے سند جاری کی تو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں. وجہ کیا تھی؟ کتابیں تو وہی پڑھتے تھے جو ہم تک پہنچی، وہی حدیثیں پڑھتے تھے، وہی تلاوت قرآن کی کرتے تھے. وقت بات یہ ہے. اور دوسری طرف جائیں تو نمازیں اتنی پڑھتے تھے، بے شک، روزے بھی 30 فرض تھے ان پر، بے شک. زکوٰۃ کا نظام بھی 2.5% جس طرح ہمارے لیے ہے ان کے لیے بھی یہی تھا. حج بھی ان پر 1 مرتبہ فرض تھا جس طرح ہم پہ فرض ہے. پھر خدا کیسے راضی ہو گیا ان کی زندگیوں میں؟ بات فقط یہ ہے
ان کی صبح اٹھتی تھی تو مصطفیٰ کی غلامی میں، شام ہوتی تھی تو مصطفیٰ کی غلامی میں، دن چڑھتا تھا تو مصطفیٰ کی دیدار کرتے تھے، رات ہوتی تھی تو اس والضحیٰ کے چہرے والے کے پاس بیٹھتے تھے۔ بس صحبت کا اثر تھا حضرات گرامی قدر، نمازیں اتنی تھی، روزے اتنے تھے، مجادہ یہی کیا کرتے تھے حضرات گرامی قدر، نظام سارا یہی تھا، فقط صحبت مصطفیٰ میسر تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، تنالیہ بھو شریف، صحبت مصطفیٰ میسر تھی۔ حضرات گرامی قدر اس صحبت کا اثر یہ تھا کہ ہر صحابی ستارہ بن گیا، ہر صحابی ستارہ بن گیا، اور جب ستارہ بن گیا تو اعلان ہو گیا قیامت تک جو جس صحابی کو دیکھ کے چل پڑے گا منزل تک۔ اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا یار، میرے آقا نے جان مانگی ہے تو جان حاضر کر دیا، میرے آقا نے مال مانگا ہے تو مال حاضر کر دیا، میرے آقا نے اولاد مانگی ہے تو اولاد حاضر کر دیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ سرکار نے ایک دن صحابہ سے کہا کہ آج مال جمع کرو، مال جمع کرو۔ تو سارے صحابہ اپنے گھروں کو، آپ سنتے رہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق بھی اٹھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی دونوں اٹھے، گھروں کو گئے۔ تو راستے میں سیدنا عمر فاروق نے خیال کیا کہ ہر بار ابو بکر مجھ پہ سبقت لے جاتے ہیں، آج سبقت نہیں لینے دوں گا، آج سبقت نہیں لینے دوں گا۔ گھر پہنچے، سارے گھر کا مال اکٹھا کیا، آدھا گھر والوں کے لیے رکھ دیا اور آدھا حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے۔ اصول بھی یہی ہے نا، وراثت کا شرعی مسئلہ جو ہے نا وہ بھی بیان کرتا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ کوئی اگر وصال کے وقت، فوت ہوتے وقت کہہ دے کہ میری وراثت جو ہے نا وہ سب اللہ کی راہ پہ دے دینی ہے، تو شریعت نے نصاب بتایا ہے کہ اس کا کچھ حصہ اس کی وصیت پہ اتنا عمل کرو کہ کچھ حصہ گھر والوں کے لیے بھی رکھا جائے۔ وہ کہہ دے کہ سارا دے دینا نہیں، شریعت کہتی ہے اس کی وصیت پہ عمل کرو مگر اس کا کچھ حصہ گھر والوں کے لیے، کچھ اس کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے تم دے دو۔ سیدنا عمر فاروق بھی گئے تو انہوں نے جا کے آدھا مال گھر والوں کے لیے اور آدھا سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کی، اور دل میں یہ خیال کیا کہ آج میری سبقت ہے۔ صحابہ کے پاس کوئی زیادہ مال نہیں تھا یار، وہ دل کے غنی تھے، دل کے غنی تھے، ان کی جائیدادیں، ان کے مال اتنے زیادہ نہیں تھے، دل کے غنی تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق گئے، جب گھر پہنچے نا یار تو مال کیا اکٹھا ہونا تھا، سارا گھر کا مال اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے نا یار سامنے رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد دیواروں پہ ہاتھ پھیرا۔ سوئی جو ہوتی ہے نا وہ دیواروں میں لگا دیتے، خیال یہ کیا کہ اگر سوئی رہ گئی تو یار نے مال مانگا ہے، پھر یاری میں فرق آ جائے گا، یار نے مال مانگا ہے یاری میں فرق آ جائے گا۔ ہاتھ پھیرا، اور پھیرنے کے بعد سارے مال کو اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں لے آیا۔ اور کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنا لباس اتار دیا تھا، بوری کا لباس بنا کے اسے اوڑھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو سارے صحابہ آ گئے، تو سرکار نے اپنا رخ انور سیدنا عمر فاروق کی طرف اور کہا عمر مال لے آئے؟ جی حضور، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے جو سارا لے آئے۔ بڑے ناز کے ساتھ عرض کیا کہ آدھا گھر والوں کے لیے ہے، آدھا آپ کی بارگاہ میں ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق
کی طرف جب رخ انور کیا تو کہا ابو بکر مال لے آئے؟ جی جی سبحان اللہ. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور لے آیا. پھر اگلا سوال وہی تھا جو عمر فاروق سے کیا گیا. گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے, سبحان اللہ. گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے جو سارا لے آئے. حضرات گرامی قدر, ایک جواب ابو بکر کا تھا, ایک جواب عشق کا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جواب ابو بکر کا تھا اور دوسرا جواب عشق کا تھا. یار واہ واہ. ایک جواب یہ تھا سیدنا ابو بکر صدیق کا کہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. اور عشق نے جواب یہ دیا کہ آپ نے مال لانے کا کہا تھا, پیچھے چھوڑنے کا نہیں کہا. پیچھے چھوڑنے کا نہیں کہا تھا. یا رسول اللہ سارا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اتنے میں جبرائیل آتے ہیں, اور جب جبرائیل آتے ہیں لباس بوری کا ہے جبرائیل کا بھی آج, اور رب ذوالجلال کا سلام لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. سرکار نے دیکھتی کہا جبرائیل لباس کدھر ہے تیرا بوری؟ عرض کی حضور وہ تو اللہ نے اعلان کر رکھا ہے آج میرے یار کے یار کا لباس بوری کا ہے, سارے ملائکہ تم بوری کا لباس کرتے. میں تو حاضر ہوا ہوں, اللہ رب العزت نے مجھے پیغام دیا ہے کہ میں نے اعلان کروا رکھا ہے سارے ملائکہ سے کہ آج لباس نوری نہیں پہننا, ابو بکر کا لباس جیسے ہے ویسا پہننا. حضرات گرامی قدر, کیا ابو بکر ہم سے زیادہ نمازیں پڑھتے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہم سے زیادہ مجاہدہ تھا ان کا؟ یار راتیں تو گزارتے تھے, سبحان اللہ. مگر یار ان کا طریقہ کیا تھا؟ اتنی ہی تہجد کی رکعتیں تھی جتنی آپ لوگ پڑھتے ہیں, بے شک بے شک. اتنی ہی نمازیں پڑھتے تھے. یہی نصاب زکوٰۃ کا تھا. ان پر بھی حج ایک مرتبہ فرض تھا. بات یہ تھی ایک مرتبہ میرے آقا کی زبان اقدس سے سنا ہے ہجرت کی رات ابو بکر میرے ساتھ ہوگا. ہر رات ابو بکر تیار ہو کے بیٹھتا, کب سرکار کا حکم آ جائے اور میں چل دوں. اور جب ہجرت کی رات آتی ہے میرے آقا دروازے پہ دستک دیتے ہیں, دینے کی دیر ہوتی ہے, ابو بکر حاضر ہو جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں ابو بکر ہجرت کی رات ہے چل. یہ نہ کہا بستر اٹھا کے لے آؤں, یہ نہ کہا بیگ اٹھا کے لے آؤں, کپڑے چینج کر کے آؤں, رات کا وقت ہے. عرض کی حضور تیار ہوں. سرکار نے پوچھا ابو بکر تجھے خبر تھی آج ہجرت کی رات ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ ہر رات میں تیاری کرتا ہوں, مجھے خبر نہیں تھی کس وقت آقا کی زبان اقدس سے سنا ہے نا ابو بکر ہجرت کی رات ہوگا. ہر رات ابو بکر بیٹھا رہتا ہے, حضور کا حکم آئے گا میں حاضر ہوں. نعرہ تکبیر, رسالت, شان صدیق اکبر, ثنالیہ بھو شریف, شان صحابہ, شان اہل بیت. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر, یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ سرکار ہجرت سے آئیں تو ابو بکر ساتھ ہے. جی سرکار معراج سے آتے ہیں تو پہلا سوال ابو بکر سے ہوتا ہے, پہلا سوال. اور سوال کرنے والے نے کیا کہا تھا کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے رات کے کچھ حصے بھی گیا ہو بیت المقدس, اور بیت المقدس سے وہ پھر آسمانوں کی طرف سفر کیا ہو اور پھر لامکان سے ہوتا ہوا واپس آئے, ایسا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے غور کیا, کہا مجھ سے کیوں سوال ہو رہا ہے؟ مجھ سے اوروں سے یہ پوچھ لیتے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ تو آپ نے یہ نہ کہا ہاں یا نہ کہا کون گیا تھا, کون گیا تھا؟ واہ واہ واہ, کون گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں گیا بیت المقدس میں, پھر لامکان کی طرف گیا, آسمانوں کی سیر کی, لوٹ کے آیا تو بستر بھی گرم تھا, کنڈی بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی چل رہا تھا, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا انہوں نے فرمایا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے. یہ ہے حضرات گرامی قدر ایمان کا معیار ان کا.
یہ ہے حضرات گرامی قدر ان کا مقام و مرتبہ. یہ کس لیے ہے؟ میرے آقا کی صحبت کی وجہ سے ہے نا. اور صحبت جو حضرات گرامی قدر جو رنگ دکھاتی ہے، نہ آپ کے مجاد رنگ دکھاتے ہیں، نہ ریاضت رنگ دکھاتی ہے. اس لیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں لکھا گیا ہے مکتوبات عالیہ کے اندر کہ جب اپنے شیخ کے آستانے پہ جاؤ، نفلی عبادات چھوڑ دو، اس کی صحبت میں بیٹھو. جو اس کی صحبت میں تمہیں حاصل ہوگی وہ تمہیں نفلی عبادات سے حاصل ہوگی. حضرات کرام قدر، صحبت بڑی چیز ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ یہ کیوں نہیں کہتا تم سچے بن جاؤ؟ سچے بن جاؤ. واہ 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 سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کیوں نہیں کہتا تم سچے بن جاؤ، بلکہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف ایک راہ ہے، ایک راہ ہے. جو اس پہ چلے وہ سالک کہلائے، اور جو وہ راہ ہے اسے سلوک کہتے ہیں. جو اس پہ چلتا ہے وہ سالک کہلاتا ہے، اور اس راہ کا نام سلوک ہے. اور اسی پہ چل کر حضرات گرامی قدر پھر منزلیں طے ہوتی ہیں، ترقی ہوتی ہے. جس طرح دنیا میں فورسز کی ترقی ہوتی ہے نا، بیج لگتے جاتے ہیں، کوئی ایس پی، پھر اے ایس پی سے ایس پی ہوتا ہے، پھر ڈی آئی جی بنتا ہے، پھر آئی جی بن جاتا ہے، ترقی ہوتی جاتی ہے. اسی طرح ان کی بھی ترقی ہوتی ہے، ولی سے غوث، غوث سے قطب، قطب سے ابدال، پھر ترقی ہوتی ہے دوستوں، منزلیں طے ہوتی ہیں دوستوں. حضرات گرامی قدر، اس راہ میں یہ جو منازل ہے نا، ان سے بندہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. کبھی ایک منزل پہ جاتے جاتے وہیں رک جاتا ہے. دیکھیں نا، ایک بازار ہے، ایک بازار شہر کا، پپلا کا بازار ہے. کوئی بندہ باہر سے آ رہا ہے، اب وہ ایک جگہ آ کے اترا گاڑی سے، تو وہ بھی اس کی ایک منزل تھی. اس نے ارد گرد دیکھا تو اسی منزل کو اگر دیکھتے رہ جائے گا تو آگے وہ نہ چل سکے گا. آگے گیا تو پھر بازار تھا، بازار میں ہر چیزیں بک رہی تھی. اب وہ چیزیں دیکھتا رہے نا تو پھر اگلی منزل نہیں جا سکتا، وہ پھر اسی کو دیکھتا رہے گا. پھر حضرات کرام قدر اس سے بھی آگے چلا، وہ آگے گیا تو کوئی اور خوبصورت سا ہوٹل بنا ہوا تھا، تو وہ اب وہ اس ہوٹل کو دیکھنا شروع کر دے تو پھر اسی کو دیکھتا رہے گا، اگلی منزل تو نہیں پا سکے گا نا. اسی طرح کئی منزلیں آتی ہیں اس راہ. سبحان اللہ. کبھی کشف قبور حاصل ہو جاتا ہے، کبھی کشف صدور حاصل ہو جاتا ہے. یہ اپنا اپنا وکھرا علیحدہ علیحدہ رنگ ہے. پھر آدمی میں اگر کشف قبور حاصل ہو جائے تو پھر قبروں والے سے حال کرتا رہتا ہے، اگلی منزل نہیں ہو رہتی، پھر اسی میں گم ہو جاتا ہے. اور کشف صدور حاصل ہو جائے تو پھر دوسروں کے دل پڑتا رہتا ہے، اگلی منزل پھر بھی نہیں ہوتی. اور اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کی منزل یہ نہیں ہوتی کشف قبور یا کشف صدور، ان کی منزل خدا ہے. ان کی منزل خدا کی بارگاہ تک پہنچنا ہے حضرات. اور اس راہ پہ چل کے وہ پہنچتے ہیں. اس راہ میں کئی رکاوٹیں آتی ہیں، پر جن لوگوں نے اس راہ کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، جب بندہ ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جب ان کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور جب ان کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کو ان کے دل کی طرف متوجہ کرتا ہے، پھر حضرات کرام قدر اس کا بیٹھنا جو ہوتا ہے وہ اس کی منزل کے لیے آسانی ہوتے ہیں. جب بندہ ان کے پاس پہنچتا ہے، وہ تو ظاہری عبادات سکھاتے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھ، روزہ رکھ، پھر کہتے ہیں تو نے تقوی اختیار کرنا ہے، پھر کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا ہے، اتنے بار استغفار پڑھنا ہے، اتنے بار کلمہ پڑھنا ہے، لطیفہ قلب بھی اس طرح ذکر کرنا ہے، لطیفہ روح بھی اس طرح ذکر کرنا ہے، خفی بھی اس طرح ذکر کرنا ہے، اخفا بھی اس طرح ذکر کرنا ہے. وہ بتاتے جاتے ہیں، بندہ جو ہے وہ اسی طرح کرتا جاتا ہے، کرتے کرتے اس کی منزلیں طے ہوتی جاتی ہیں. اور جب طے ہو جاتی ہے حضرات گرامی قدر، بس پھر کوئی آتا ہے، ہوتا چور ہے، ولی ہو کے چلا جاتا ہے.
سبحان اللہ ہوتا چور ہے چور ہے ولی ہو کے چلا جاتا ہے. حضرات گرامی قدر کوئی چوری کی نیت سے آتا ہے کتب بنا کے بھیج دیا جاتا ہے. پھر حضرات گرامی قدر کوئی کس رنگ میں آتا ہے, کوئی کس رنگ میں آتا ہے, حضرات گرامی قدر پھر وہ اس کا جو مرضی ہوتی ہے, جو سودا وہ دیتا ہے وہی سودا لے کے وہ چلا جاتا ہے. اللہ والوں کے پاس کئی سودے ہوتے ہیں. جب کسی پہ آپ نگاہ ڈالتے ہیں نا اس کی کیفیتیں بدل دیتے ہیں, انداز بدل دیتے ہیں, احوال بدل دیتے ہیں. پر ذوق ہو, محبت ہو, لینے جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ دکان پہ صرف چیزیں دیکھنے جاؤ, پھر صرف دیکھو گے نا, لوگے تو نہ. جب لینے کی نیت سے جاؤ گے تو پھر سودا لے کے آؤ گے نا یار. کیا وہ دکان میں چیزیں موجود نہیں ہوتی؟ دونوں جاتے ہیں نا, لینے والا بھی دیکھتا ہے اور دیکھنے والا بھی صرف دیکھتا ہے. چیزیں تو موجود ہوتی ہیں. حضرات کرام قدر پھر یہ اس کی اپنی طلب پہ ہے, طلب رکھنی چاہیے. ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں مطلوب کامل رکھو. مطلوب ہو, طلب تمہاری کامل ہونی چاہیے, مطلوب تمہارا کامل ہونا چاہیے. اگر طلب تمہاری ناقص ہوگی نا, اگر مل بھی جائے تو تمہیں کچھ نہیں حاصل ہوگا. اور اگر طلب جو ہے وہ کامل ہے, وہ مل جائے مطلوب آپ کو, تو پھر کسی اور کی طلب نہیں رہتی. کسی اور کی طلب نہیں رہتی. مطلوب کامل رکھو, مطلوب کامل ہوگا تو پھر تمہیں اور طلب نہیں رہے گی, تم اسی میں گم ہو جاؤ, اسی میں گم ہو جاؤ. حضرات گرامی قدر اگر مطلوب تمہارا کامل نہیں ہے نا, پھر تم بھٹکتے رہو گے, کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس. تمہاری جو اندر کی تشنگی ہوگی وہ اسی طرح رہے گی. حضرات گرامی قدر پھر یہ توجہ جو ہوتی ہے نا, توجہ اس کا بھی اپنا رنگ ہے. اللہ والے ڈالتے ہیں. ایک اللہ والا بڑا مشہور تھا, وہ توجہ کرتا تھا کیفیتیں بدل دیتا تھا, کیفیتیں بدل دیتا تھا, احوال بدل دیتا تھا. بڑی شہرت تھی اس کی, صاحب نظر تھا. تو کوئی گزرا وہاں سے تو اس نے کہا چلو اس اللہ والے کے پاس جاتے ہیں, ہمارے دل کا حال بھی آج کل اچھا نہیں ہے. کوئی سے کہتے ہیں توجہ کر دل کا حال اچھا ہو جائے. پہنچ گیا وہاں پہ, اللہ والے بیٹھا تھا, وہ تسبیح پھیر رہا تھا, اللہ اللہ کر رہا تھا, جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا اپنا رنگ ہوتا ہے, اپنی دنیا ہوتی ہے, اور گم ہوتے ہیں. اور جب دو گم ہوتے ہیں اس کی جلووں میں, پھر ان کی کیفیتیں ہوتی ہیں, کبھی استغراقی اور کبھی کشفی کیفیت. اگر کشفی کیفیت ہو نا یار, جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے دنیا میں وہ سارا دیکھتے ہیں. اور اگر استغراقی کیفیت ہو تو پھر اپنا بھی پتہ نہیں. میں کس کی لوں خبر, مجھے اپنی خبر نہیں ہے. میں کس کی لوں خبر, اپنی خبر نہیں. یعقوب علیہ السلام سے بھی یہی سوال کیا گیا, اور سوال کیا کیا گیا تھا, کہا یوسف کی خوشبو آپ نے وہاں مصر سے پا لی تھی, ادھر جب کنویں میں کنعان میں تھے تو اس وقت خوشبو کیوں نہیں پائی. یعقوب علیہ السلام سے سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا. آپ کہتے ہیں ادھر یوسف کی اذهبوا بقمیصی, ادھر قمیص چلتی ہے, آپ خوشبو پاتے ہیں مصر سے. مصر کا فاصلہ زیادہ تھا, یہ کنعان 7 کنواں تھا, ادھر سے یوسف کی کیوں نہیں خوشبو آئی آپ کو. تو انہوں نے کہا تم ہماری کیفیت کو نہیں سمجھتے. جب یوسف کنویں میں تھا اللہ نے مجھ پہ استغراق طاری کیا, اور جب اس کی قمیض وہاں سے مصر سے چلی تھی اس وقت مجھ پہ حالت کشفی طاری تھی, اور جب حالت کشفی طاری تھی قمیض چلنے کی دیر تھی, میں نے یہاں اس کی خوشبو پائی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت و شان انبیاء, ثنا علیہ. یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے نا, کبھی استغراق کبھی کشف. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ پر بھی کیفیت یہی, کبھی استغراق کی کیفیت ہوتی تھی, کبھی کشفی کی کیفیت. ایک دن وہ ذکر کرتے کرتے کھیتوں میں جا بیٹھے نا, تو ذکر کرتے کرتے حضرات گرامی قدر ان پر استغراق طاری ہوا. استغراق جو طاری ہوا نا تو وہ گم تھے جلووں میں, تو استغراق ہوتے ہوتے ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ وہ لیٹ گئے.
لیٹ گئے جس طرح وجد کسی کو ہوتا ہے پھر وہ بیٹھا ہوتا ہے پھر تڑپتا ہے پھر لیٹ جاتا ہے، جی وہ لیٹ گئے تو کبوں نے سمجھا کہ کوئی لاش ہے، آئے تو انہوں نے شور کیا اور نوچنا چاہا نا، تو ان کی استغراق کی کیفیت ٹوٹی، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ میرے جسم کو نوچنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کبوں کو مخاطب کیا اور وہ شور کر رہے تھے نا، انہیں کہا کاں 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 نہ کرو، کاں 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 نہ کرو، چن چن کھائیو ماس، چون چون سبحان اللہ سبحان جہاں اللہ سے کھانا چاہتے ہو نا وہیں سے ماس کھاؤ، کھاؤ، سبحان کاں اللہ۔ کاں 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 نہ کرو، چن چن کھائیو ماس، دو نین ہمارے چھوڑیو ہمیں پیا ملن، ہماری آنکھوں کو چھوڑ دینا ہے، ابھی مصطفیٰ نے مزار میں آنا ہے، مصطفیٰ نے مزار میں آنا ہے، آنکھوں کو چھوڑ دینا، جب ودہا کا چہرے والا وہاں آئے گا میں ان آنکھوں سے ان کی زیارت کرنے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جائے گا خواجہ نظام الدین دہلوی سے جب امیر خسرو نے پوچھا تھا سبحان اللہ، تو کدھر کس کا تماشا دیکھنے چلا ہے، ان کی چارپائی کی طرف منہ کیا نا وصال کے بعد، جن کا جنازہ جا رہا تھا تو ان کے چارپائی کی طرف منہ کیا تو کہا اے تماشا گاہ عالم روئے تو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے تماشا گاہ عالم، گاہ عالم روئے تو، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ تو خود ایک تماشا تھا، تو کس کا تماشا دیکھنے چل پڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کہ خود ایک تماشا ایک تماشا تھا، تجھے دیکھتی تھی دنیا، جدھر جاتا تھا تیرے پیچھے لوگ آتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جدھر جاتا تھا تجھے دیکھتے رہتے تھے لوگ، تیرے پاس بیٹھے رہتے تھے، تو چلتا تھا تیرے ساتھ چلتے تھے، تو بیٹھتا تھا تیرے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، تجھے دیکھتے تھے، سبحان آج تو کس کا تماشا دیکھنے چل پڑا ہے، اللہ، مرید صادق ہو پیر کامل ہو تو بعد از بے وصال شک بھی بے جواب شک، ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرید صادق ہو صادق ہو، سبحان اللہ، اور پیر کامل ہو تو بعد از وصال بھی جواب آتا بے ہے۔ شک بے شک بے شک بے شک، آپ نے ہاتھ باہر نکالے کفن سے کہا من بزیارت مصطفیٰ، سبحان اللہ میں مصطفیٰ کی زیارت کے لیے جا رہا سبحان اللہ، ہوں۔ حضرات گرامی قدر یہ کیفیت ہوتی ہے، واہ واہ واہ، یہ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر آپ نعرہ نہ لگائیں تو میں نے ایسا موضوع چھیڑا ہوا ہے میں تو بولتا جاؤں گا۔ بے شک، حضرات گرامی قدر میں عرض کر رہا تھا تو استغراق کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کشفی کیفیت ہوئی، اس نے کہا مجھ پہ توجہ کیجئے، جی میری دل کی حالت بدل دیجئے، وہ آنے والا جو جی تھا۔ جی، تو اس اللہ والے نے کہا اب ٹائم نہیں ہے، صبح آ جانا، میں تجھ پہ توجہ کروں گا، تیرا معاملہ بھی واہ واہ واہ، سبحان اللہ، صبح آ جانا۔ صبح، صبح حضرات گرامی قدر وہ کسی اور کام میں لگ گیا، یہ دنیا کا اصول ہے نا، جی ایک کام کو چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ جانا، وہ کسی کام میں لگ گیا، اللہ والے کے خیال میں تھا کہ میں دروازہ کھولوں گا، وہ سامنے آیا، سامنے آئے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سامنے آیا کھڑے ہوگا، بس میں توجہ کروں گا، اس کی کیفیت بدل گئی، واہ واہ، یہ خیال میں تھا۔ حضرات گرامی قدر اسی کیفیت کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں نے دروازہ جو کھولا نا، وہ تو اپنے کام کو گیا ہوا تھا، نہیں کھڑا تھا، سبحان اللہ ٹائم تو اس کا تھا، سبحان اللہ، بس انہوں نے توجہ کر دی۔ یہ جو نگاہ ہوتی ہے یہ گولی کی مانند ہوتی ہے، جب نکل جائے تو لوٹ کے نہیں آتی۔ واپس نہیں آتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب وہ تو تھا نہیں، نگاہ ڈل گئی، نگاہ ڈل گئی، جیسے نگاہ ڈلی تو اب آگے تو وہ تھا نا، اب وہاں سے گلی سے ایک کتا گزر رہا تھا، اس کا اب کتے کو کیا ہونا، وہ تو نگاہ کسی بندے پہ پڑتی تو اس کی دل کی حالت بدلتی نا، کتے کو کیا ہونا تھا، اتنا ہو گیا کتا جدھر بیٹھتا تھا سارے شہر کے کتے اس کے ارد گرد سبحان اللہ، کوئی تحقیق کرنے والے نے دیکھا کہ عجیب کتا آیا ہے ہمارے شہر میں کہ سارے شہر کے کتے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرات گرامی قدر غور کرنے لگ گیا، توجہ کرنے لگ گیا، توجہ کرنے کے بعد اس نے کہا کسی مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، مولوی، سبحان اللہ، پوچھتے ہیں کہ یہ کیا حال ہے، کتے تو کتوں سے لڑتے ہیں سبحان اور یہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ، تو مولوی صاحب کے پاس گیا تو پوچھا نا کہ اس طرح ہمارے شہر میں کتا آیا ہے، وہ جدھر بیٹھتا ہے ارد گرد سارے کتے حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یہ منطق نہیں ہے، میراث نہیں ہے، فقہ نہیں ہے،
नाव सर्फ की कुली ये नहीं है कि तुझे पढ़ा दूं, मुझे पता नहीं है। अगर मंतिक पढ़नी है तो पढ़ा सकता हूँ, मीरास पढ़नी है तो पढ़ा सकता हूँ, वाह 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 असूल हदीस पढ़ा सकता हूँ। मुझे इस बात का पता नहीं है कि कुत्ते के साथ क्या हुआ। बाहर निकला तो कोई बंदा मिल गया, कहा इसी तरह सवाल लिए फिरता हूँ, जवाब नहीं मिल रहा। उसने कहा ये साथ अल्लाह वाला बैठा है, अहले दिल में से है, इसके पास चला जाओ। इसके पास चले जाओ। वो गया ना उस अल्लाह वाले के पास, अल्लाह वाला बैठा था, तस्बीह फेर रहा था, लौ लगी हुई थी उसकी। उसने जाके एक ही सवाल किया, कहा हजूर एक बात बता दीजिए, कुत्ते कुत्तों से लड़ते हैं, हमारे शहर में एक कुत्ता आया है, जहाँ बैठता है उसके इर्द गिर्द सारे शहर बैठते हैं, वजह क्या है? अल्लाह वाला मुस्कुरा दिया और कहा लगता है उस पर किसी की निगाह किसी की निगाह पड़ गई। फजल तेरे नल लोहे तर दे, वाह सही वाह सही। फजल तेरे नल लोहे तर दे ते फटे आंदे संग लग के, सुभान अल्लाह। कुत्ते भी जन्नत जान मोहम्मद चंगिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया, स्ताना औलिया भोशरी। वकूनु मस्सादिकी, सच्चों के साथ हो जा। सच्चों ने राह देखी हुई है, उनके साथ हो जाएगा, उनकी सोबत में बैठ जाएगा। यार पूरी दुनिया के पीरों को स्टडी कर लें आप, अल्लाह वालों को देखें। अल्लाह वालों को देखने के बाद आप कोई ऐसा पीर बता दें जो बेपीरा हो, ऐसा पीर बता दो जो बेपीरा हो। हजरत इकराम कदर आगे फैज नहीं जाया करता, कड़ी से कड़ी मिली होती है, तार से तार कनेक्टेड होती है। जब तार से तार कनेक्टेड होती है आगे फैज तभी जाता है। हजरत इकराम कदर हम इनके पास बैठते हैं, इन्होंने देखी हुई राह अपनी तार के साथ हमारी तार लगाते हैं, लगाने की देर होती है, जो बिजली इनके अंदर चल रही होती है वो हमारे दिल को भी रोशन करती है। हमारा बल्ब अंधेरे होता है, उसके अंदर तारीकी होती है, अल्लाह ने बल्ब तो बना दिया है, कनेक्शन अल्लाह वाला देता है, कनेक्शन अल्लाह वाला देता है। और जब तार के तार साथ लगाता है बल्ब अंदर बंद होता है, तार लगने की देर होती है, इधर तार लगती है, अंदर वाला बल्ब रोशन हो जाता है। और जब रोशन होता है हजरत गिरामी कदर तो फिर अब्दुल कादिर बनता है, फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनते हैं, फिर हजरत इमाम मोहम्मद बहाउद्दीन शाह नक्शबंद बुखारी बनते हैं। और कोई पिपला की सरजमीन पर आए फिर हजरत इकराम कदर हजरत शौक बनता है या बाबा मदर कयूम बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया, हज़रत अल्लामा साहिबजादा मियां मोहम्मद साहिब मासूम साहिब, स्ताना औलिया भोशरी। वकूनु मस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जा। सच्चों ने राह देखी हुई है, जब सच्चों ने राह देखी हुई है हजरत इकराम कदर, सच्चों को तुमने देख लिया है, अब सच्चों के पास बैठ जाओ, बस उनकी सोबत में बैठ जाओ। सुबह भी दुआ मांगते हो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ज़ोहर में भी मांगते हो, मगरिब में, इशा में, असर में मांगते हो इहदिना सिरातल मुस्तकीम। और वो या अल्लाह सीधी राह दिखला। सीधी राह क्या है? सिरातल लज़ीना अन्नमता अलैहिम, जो सीधी राह है ना वो इनाम वालों की राह है। और इनाम वाले कौन हैं? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। इनाम वाले कौन हैं? नबी हैं, सिद्दीक, शहीद और वली को इकट्ठा करें तो हम कह सकते हैं सालिहीन को कि वो वली अल्लाह बनता है। या नबी जो है उनकी राह अपना ले, और उनकी राह क्या है? जो वलियों की राह है, वली नबी तक ले जाता है, नबी खुदा तक ले जाता है, वली नबी तक ले जाता है। कहता है फना फिर रसूल हो जा। बंदा फना फिर शेख होता है ना, वो फना फिर रसूल कर देता है, और जब बंदा फना फिर रसूल होता है वही फना फिल्ला हो जाता है। और जो फना फिल्ला हो जाए वही बाकी बिल्ला वही बाकी बिल्ला होता है। वकूनु मस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जा। दुआ है अल्लाह मेरा आना आपका आना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। तकरीर तो मैं और लेके आया था, ज़हन तो और था, मगर हज़रत साहब ने मेरा इधर रुख मोड़ दिया। दुआ है अल्लाह मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें। मुस्तफा जाने रहमत तेरा खो सलाम शमए बज़ में हिदायत तेरा
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ پڑھ گئی جن پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا جس سمات ابر کرما چھا گیا رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نے گائے عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس نے زروں کو دیکھا تو زر کر دیا جس نے قطروں کو دیکھا کو ہر کر دیا جس نے حبشی کو رش کے کمر کر دیا جس نے حبشی کو رش کے کمر کر دیا اس نے گاہے عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقہ میلاد رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول تشریف رکھو بیٹا آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا اللہ جہاں جو ذکر و اذکار ہوا تیرے اور تیرے محبوب کی تعریف و توصیف ہوئی اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما اس کے ثواب تو ہدیتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا تمام انبیاء اور رسل تمام صحابہ تمام اہل بیت اطہار تمام اولیاء کاملین کی ارواح تک اس کا ثواب پہنچا یا اللہ اس کا ثواب حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا مولا علی شیر خدا حسنین کریمین کی ارواح تک پہنچا دے یا اللہ اس کا ثواب تک جمیع مومنین مومنات جمیع مسلمین مسلمات کی ارواح تک پہنچا دے یا اللہ اس کا ثواب حضور امام اعظم امام ابو حنیفہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت امام محمد بہاؤالدین ابراہیم نقشبند بخاری حضور سیدنا باقی باللہ صاحب حضور مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی حضرت خواجہ مودود چشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت زینہ شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ارواح تک اس کا ثواب پہنچا دے یا اللہ اس کا ثواب حضور فضل احمد جی صاحب پشاوری امام محمد رضا زرکوڑی حضرت خواجہ جان محمد محبوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچا دے یا اللہ اس کا ثواب حضور مولائی و مرشدی حضور خواجہ فقیر فتح محمد صاحب بھروی حضور مولائی و مرشدی سیدی و آقائی حضور خواجہ فقیر محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور میاں غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچا یا اللہ اس کا ثواب یا اللہ حضرت صاحب مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور میاں شوق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور بابا مظہر قیوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تک پہنچا دے بالخصوص جمیع کلام و اہتمام ذکر و اذکار کا ثواب یا اللہ فضل الرحمن صاحب ظفر اقبال صاحب کی جتنے بھی قریبی بعیدی دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی ارواح تک اس کا ثواب پہنچا دے والے اخواننا الذین
سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان بھی فرما۔ اس گھر کے اندر یا اللہ جتنے بھی افراد ہیں سب کو برکتیں عطا فرما، سب کی حاجات پوری فرما۔ یہ جو انہوں نے محفل منعقد کی ہے یا اللہ اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمانا، ان کو اجر عظیم عطا فرمانا۔ یا اللہ مزید ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرما، حضور کی غلامی عطا فرما، حضور کا عشق عطا فرما، اور حضور علیہ السلام کی اطاعت عطا فرما۔ اولیاء اللہ کا فیضان عطا فرما، یا اللہ صحابہ کا طریقہ دے، اولیاء اللہ کا فیضان دے، یا اللہ اہل بیت کی محبت عطا کر، یا اللہ کرم فرما۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم ستر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم تمم تسخیرنا، اللہم حسن مرادنا، اللہم یا ولی البلاء یا کاشف الدر والبلاء والوباء اصرف عنا البلاء والوباء والطعن والطاعون بحق محمد المصطفیٰ وآلہ المجتبیٰ اجمعین برحمتک یا رحمت۔ السلام علیکم، خیر جناب، ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی صاحب نے